فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ والیوم 3 یعنی جلد سوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 18۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 160 پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی اور اسی صفحے پہ ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ ہیڈنگ ہے بصرہ و کوفہ میں ورود، مختلف مذاہب کے علماء سے مناظرہ، ہر زبان میں کلام کرنا اور توریت، انجیل، زبور کی تلاوت۔ آئیے اس ہیڈنگ کے حساب سے ہم اس کے مطابق باقی تفصیلات مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شیخ امام قطب الدین سعید بن حیات اللہ راوندی اپنی کتاب خرائج میں محمد بن فضل ہاشمی سے نقل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید ہو گئے تو میں مدینے میں امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا، سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں بصرہ جا رہا ہوں، وہاں لوگوں میں امام علیہ السلام کے بارے میں کافی اختلاف ہے، ان قریب لوگ مجھ سے امام علیہ السلام کے دلائل پوچھیں گے، اگر تم آنا چاہو تو آؤ۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر کوئی خوف نہیں کہ میں اپنے دوستوں تک بصرے میں پہنچوں۔ پھر امام علیہ السلام اپنے تمام وہ وسائل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تک پہنچے تھے جیسے تلوار، عبا وغیرہ ساتھ لے لیے تو میں نے عرض کیا کہ بصرہ کب پہنچو گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 3 دن میں تیرے پاس بصرہ پہنچ جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا مولا آیا تھا کہ آپ کے بارے میں پوچھوں؟ تو امام کاظم علیہ السلام کی شہادت سے 1 دن پہلے ان سے ملا تو انہوں نے فرمایا میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، جب تم مجھے قبر میں دیکھو تو مدینے چلے جانا، میری امانتیں و اسرار امامت میرے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ہیں، میں نے پہنچا دیں، وہ میری طرف سے وحی اور میرے بعد صاحب الامر ہیں۔ وحی کی ہجے ہے واو اور ہے جیم چہے والا ہے چھوٹی ہے وحی، اور میرے بعد صاحب الامر ہیں۔ پھر لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام ٹھیک 3 دن بعد میرے پاس بصرہ تشریف لائے اور فرمایا لوگوں سے کہو جو چاہیں پوچھیں۔ تو پہلے عمرو بن حزاب ہے زال الف بے نے قوم کی طرف ابتدا کی کہ جو ناصبی تھا جیسے زیدی و معتزلہ ہیں، کہنے لگا اے محمد، حسن بن محمد اہل بیت کے فاضل آدمیوں میں سے ہے، ورا و زہد واور عین، ورا و زہد و علم میں سب سے افضل ہے، اور وہ مثل علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام جھوٹا نہیں ہے، اگر اس سے سوالات کریں تو وہ سب کے جواب دے گا۔ حسن بن محمد نے کہا کہ میں اس کی مجلس میں حاضر تھا تو اس نے کہا کہ اے عمر کچھ نہ کہو، علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام فاضل ہیں، اور یہ محمد بن فضل کہتا ہے کہ امام علیہ السلام 3 دن تک جائیں گے، ان کی دلیل تمہارے لیے کافی ہے۔ لوگ چلے گئے۔ پھر لکھا ہے محمد بن فضل ہاشمی کہتا ہے کہ جب 3 دن مجھے بصرے میں آئے ہوئے گزرے تو امام علیہ السلام بصرہ وارد ہوئے اور حسن بن محمد کے گھر آئے، اس نے بھی اپنا گھر امام علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا، اور حسن بن محمد خود امام علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور امام علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں رہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے حسن بن محمد کہ جو محمد بن فضل کے پاس جمع ہوئے تھے ان سے کہوں جو چاہو پوچھو۔ حسن بن محمد نے سب کو بلایا، زیدیہ اور معتزلہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کس لیے حسن بن محمد نے ہم کو دعوت دی ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو امام علیہ السلام تکیے کو ڈبل کر کے اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم پر خدا کی برکات نازل ہوں، کیا جانتے ہو کہ میں نے کس لیے درود
سے آغاز گفتگو کیا؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تمہارے دل آرام اور سکون حاصل کریں۔ کہنے لگے خدا آپ پر رحمت کرے، بتاؤ آپ کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں، فرزند رسول ہوں۔ آج نماز صبح والی مدینہ کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھی نماز کے بعد خلیفہ نے مجھ سے کچھ آراء لیں۔ میں نے ان کو سفارش کی اور ان سے شام کو ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تاکہ خلیفہ کے سوالات کا جواب دوں۔ میرے سامنے لکھا کہ میں نے جو کیا عمل کروں گا، اور ساتھ ہی لکھا ہے آگے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر لکھا ہے حاضرین نے کہا کہ اے فرزند رسول، ہم ان دلائل کے باوجود کوئی اور نہیں چاہتے، ہم آپ کو صادق جانتے ہیں۔ پھر سب اٹھ کھڑے ہوئے، مجلس برخاست ہو گئی، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا پراگندہ اور منتشر نہ ہو، کیونکہ میں نے تم کو بلایا ہے کہ تمہارے سوالات کا جواب دوں۔ پھر لکھا ہے آثار نبوت و امامت کی علامات میرے علاوہ کسی میں نہیں پا سکو گے، پوچھو۔ عمر بن حزاب کہ جو زیدیہ مذہب رکھتا تھا آغاز گفتگو کی اور کہنے لگا محمد بن فضل ہاشمی تم سے مسائل نقل کرتا ہے کہ جن پر یقین نہیں کر سکتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کون سے مسائل؟ لکھا ہے حزاب نے کہا کہ کہتا ہے کہ تم ہر چیز کہ جس کو خدا نے نازل کیا جانتے ہو اور سب زبانوں سے آگاہ ہو۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد بن فضل سچ کہتا ہے، میں نے خود اس سے کہا ہے کہ تم سوال پوچھو۔ حزاب نے کہا کہ پہلے آپ کو مختلف زبانوں میں آزماتا ہوں، یہ آدمی رومی، وہ ہندی، وہ فارسی اور وہ ترکی ہیں، ان کو اکٹھا کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہر زبان میں پوچھیں، میں بھی باذن اللہ سب زبانوں میں جواب دوں گا۔ ہر ایک نے اپنی زبان میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے کہا میں نے بھی ہر ایک کو اس زبان میں جواب سے نوازا۔ حاضرین تعجب کرنے لگے، سب نے اقرار کیا کہ امام علیہ السلام ہر زبان میں فصیح تر ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے حزاب کی طرف توجہ کی اور فرمایا اگر تم سے کہوں کہ ان ایام میں تجھ سے اپنا ایک رشتہ دار قتل ہوگا تو میری تصدیق کرو گے؟ حزاب نے کہا نہیں، کیونکہ تنہا خدا ہے کہ جو عیب دوبارہ پڑھتے ہیں تصدیق کرو گے؟ تو حزاب نے کہا کہ نہیں، کیونکہ تنہا خدا ہے جو غیب جانتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خدا نے نہیں فرمایا کہ، اب یہاں پر عربی میں لکھا ہے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ عالم الغیب اللہ یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اب اس کے ساتھ نیچے آگے لکھا ہے کہ رسول خدا کے نزدیک برگزیدہ رسول ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ میں وہ ہوں کہ خدا نے غیب کا ارادہ کیا ہے کہ آگاہ کرے۔ خدا نے مجھ میں قیامت تک کے حالات کا علم رکھا، کیا تجھے آگاہ کریں؟ لکھا ہے اے حزاب میں تجھے خبر دے رہا ہوں کہ تجھ سے یہ کام 5 دن کے اندر واقع ہوگا۔ میں جھوٹا ہوں گا اگر میری پیش بینی اس مدت میں تحقیق پذیر نہ ہو، لیکن اگر درست کہا ہے تو جان لے خدا اور رسول کا انکار تو نے کیا۔ دوسری پیش بینی یہ کہ کچھ دنوں میں آنکھ کی بیماری میں تو مبتلا ہوگا اور اندھا ہو جائے گا، پھر کبھی پہاڑ، بیابان اور سرسبز اشیاء کو نہ دیکھ سکے گا۔ ایک اور بات بتاؤں، تم جلدی جھوٹی قسم کھاؤ گے، اس سبب سے ایک اور مرض میں مبتلا ہوگے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے محمد بن فضل کہتا ہے کہ خدا کی قسم جو کچھ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا حزاب پر نازل ہوا۔ حزاب سے لوگوں نے کہا کہ کیا امام رضا علیہ السلام نے سچ کہا تھا یا جھوٹ؟ اس نے کہا خدا کی قسم اس وقت میں جانتا تھا کہ امام علیہ السلام کے کلام سچ ہو کر رہیں گے، لیکن ضد و ہٹ دھرمی سے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے جاسلیق سے فرمایا کہ کیا انجیل میں نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اشارہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ اگر کوئی اشارہ کیا ہوتا تو ہم انکار نہ کرتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر ثابت کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا اور ان کا اقرار کیا اور بنی اسرائیل کو ان کے ظہور کی بشارت دی تو اقرار کرے گا اور اپنے انکار کو چھوڑ دے گا؟ جاسلیق نے کہا کہ اگر طاقت ہے
تو ثابت کر کے دیں، آپ کی گفتگو کو قبول کر لوں گا۔ لکھا ہے کیونکہ میں انجیل کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری سفر سین فیرے انجیل میں عیسیٰ نے محمد کے ظہور کی بشارت دی ہے۔ جا سلیق نے کتاب امام علیہ السلام کو دی، امام علیہ السلام نے وہاں سے تلاوت شروع کی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر پہنچے تو فرمایا، اے جا سلیق یہ کون ہے؟ جا سلیق نے کہا، ان کی خصوصیات کو میرے لیے بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کی خصوصیات بیان کر رہا، بس اتنے لکھا ہے کر رہا، اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے ان کی توصیف بیان فرمائی، وہ صاحب ناقہ عصا قبا اور نبی امی ہے کہ جس کا نام توریت انجیل میں آیا ہے۔ وہ نبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، رزق و روزی حلال کو حلال اور اموال ناپاک کو حرام قرار دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو میانہ روی اور راہ راست پر دعوت کرتا ہے۔ اے جا سلیق، تجھے عیسیٰ کے حق کی قسم دیتا ہوں کیا یہ خصوصیات انجیل میں نہیں ہیں؟ جا سلیق نے آنکھوں کو زمین کی طرف گاڑ دیا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر انجیل کو رد کرے تو کافر ہوگا، لہٰذا اسی طرح جواب دیا، ہاں یہ صفات انجیل میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں اس پیامبر کی توصیف بتائی ہے، لیکن عیسائی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا پیغمبر نہیں جانتے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر انجیل کا انکار نہیں کرتا تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور ان کے جانشین اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین علیہ السلام کو دوسرے سفر انجیل سے تمہارے لیے پڑھتا ہوں۔ جب جاسلیق اور راس الجالوت نے یہ گفتگو سنی تو جان لیا کہ امام علیہ السلام توریت و انجیل سے کاملاً آگاہ ہیں، لہٰذا کہنے لگے کہ خدا کی قسم ایسے دلائل پیش کیے کہ جن کا انکار کرنا توریت و انجیل کے انکار کے مترادف ہے۔ پھر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بشارت دی ہے، لیکن ہم پر ثابت نہیں ہو سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو تمہارے رسول ہیں، لہٰذا ہم اقرار نہیں کرتے، ہمیں شک ہے یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اب شک و شبہ کر رہے ہو، کیا خدا نے قبل از عیسیٰ علیہ السلام یا اس کے بعد اب تک کوئی نبی بھیجا ہے کہ جو بنام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا ایسا نام دوسرے پیغمبروں کے لیے نازل ہوا ہے؟ کہیں تم نے دیکھا ہے؟ تو سب جواب دینے سے عاجز آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اقرار نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی محمد ہیں، کیونکہ اگر اقرار کریں اس کے مطابق جو آپ نے فرمایا ہے تو پھر ان کی جانشین، ان کی بیٹی اور حسن و حسین علیہ السلام کا بھی اقرار کریں، اس توریت سے پھر اسلام لے آئیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جاسلیق، تم خدا اور رسول کی امان میں ہو، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو پرہیز کرو، ہم سے کوئی ضرر تم کو نہیں پہنچے گا۔ جاسلیق نے کہا، حالانکہ ہم کو امان دی ہے تو میں کہتا ہوں کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانشین امام علی علیہ السلام، ان کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے نواسے حسن و حسین علیہ السلام توریت و انجیل و زبور میں موجود ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا ان کا نام ان کتب میں عدالت و سچ پر مبنی ہے یا دروغ و ناحق پر ہے؟ تو جاسلیق نے کہا کہ خدا کی عدالت و سچ اور حق پر ہے، خدا حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ جب امام علیہ السلام نے جاسلیق سے اقرار لے لیا تو راس الجالوت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے راس الجالوت، ابھی تیرے لیے زبور سے تلاوت کرتا ہوں کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ و حسن حسین علیہ السلام ہیں۔ امام علیہ السلام نے زبور کی پہلی سفر سے تلاوت کی اور فرمایا کہ کیا یہ زبور میں ہے یا نہیں؟ تم بھی جاسلیق کی طرح امان میں، ہم راس الجالوت
امان میں ہو۔ پھر لکھا ہے راسل جالوت نے کہا کہ ہاں یہ نام زبور میں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم کو ان 10 فرامین کہ جو خدا نے موسیٰ بن عمر ان پر نازل کیے قسم دیتا ہوں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن حسین علیہ السلام کو توریت میں عدل و فضیلت کی طرف منسوب جانتا ہے؟ تو راسل جالوت نے کہا ہاں، اگر کوئی ان کا انکار کرے تو خدا اور رسول سے کفر کیا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اب فلاں سفر کو توریت سے سنو۔ امام علیہ السلام نے تلاوت شروع کی۔ راسل جالوت امام علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت پر حیرت میں ڈوب گیا۔ جب امام علیہ السلام نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو اس جالوت سے کہا ہاں اجمع و سما دختر احمد و شبر و شبیر ہے کہ جن کی عربی میں تفسیر وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے آخر تک تلاوت فرمائی۔ جب فارغ ہوئے تو راسل جالوت نے اس طرح کہا کہ اے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اگر سب یہودیوں کا رئیس نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا اور تیرا پیروکار ہوتا۔ خدا کی قسم توریت کو موسیٰ علیہ السلام بر، زبور کو داؤد پر خدا نے نازل کیا۔ اور دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ خدا کی قسم توریت کو موسیٰ علیہ السلام پر، زبور کو داؤد پر خدا نے نازل کیا، لیکن ان کو آپ نے ایسی فصاحت و بلاغت میں پڑھا ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پڑھا، اور نہ ایسی شفاف و صاف تفسیر کرے گا۔ امام علیہ السلام اسی طرح مشغول گفتگو کہ ایک نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں، پھر میں مدینے چلا جاؤں گا تاکہ اپنا وعدہ والی مدینے سے پورا کروں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ خلیفے کا جواب میرے حضور میں لکھے۔ انشاءاللہ کل واپس آ جاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن سلیمان نے اذان و اقامت کہی، امام علیہ السلام نے نماز پڑھی اور امام علیہ السلام راہی مدینہ ہوئے۔ دوسرے دن امام علیہ السلام اسی جگہ میں تشریف لائے۔ ایک کنیز کو امام علیہ السلام کے پاس حاضر کیا کہ جو رومی زبان میں گفتگو کرتی تھی۔ امام علیہ السلام نے بھی رومی زبان میں اس سے گفتگو کی۔ جاسلیق نے امام علیہ السلام کی گفتگو سنی۔ امام علیہ السلام نے رومی عورت سے پوچھا کون سا ایک نبی تمہارے نزدیک محبوب تر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عیسیٰ علیہ السلام؟ اس کنیز نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتی تھی تو عیسیٰ کو زیادہ دوست رکھتی تھی، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ اسی وقت جاسلیق نے کہا اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے تو کیا متنفر ہوگی؟ کنیز نے کہا کہ خدا کی پناہ چاہتی ہوں، میں عیسیٰ کو بھی دوست رکھتی ہوں اور اس پر ایمان ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ دوست رکھتی ہوں۔ امام علیہ السلام نے جاسلیق سے فرمایا کہ اس کنیز کے سوال و جواب کو لوگوں کے سامنے ترجمہ کرو۔ تو لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام کی گفتگو لوگوں سے پوری ہو گئی تو اس طرح فرمایا کہ کیا جو کچھ محمد بن فضل نے میری طرف سے تم کو نقل کیا تھا درست تھا؟ کہنے لگے کہ ہاں، خدا کی قسم جو کچھ اس نے کہا اس سے زیادہ ہم پر ثابت ہو گیا ہے۔ آپ کو خراسان لے جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، لیکن مجھے تکریم و عزت سے لے جا رہے ہیں۔ محمد بن فضل کہتا ہے کہ سب نے امام علیہ السلام کی امامت کا اقرار کیا۔ امام علیہ السلام رات میرے پاس رہے، حاضرین سے خدا حافظی کی، اور صبح تک امام علیہ السلام نے بہت سی سفارشات مجھے کی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر صبح جب امام علیہ السلام چلے تو پہلے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر فرمایا اے محمد تم واپس چلے جاؤ، خدا حافظ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ بند کیں تو پھر فرمایا کھولو۔ کھولی تو بصرے کے دروازے پر تھا اور میں نے امام علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ اگلے پیراگراف میں ہے قطب راوندی کہتا ہے کہ محمد بن فضل نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام جب بصرے سے واپس جانے لگے تو مجھ سے فرمایا کہ تم کوفے جاؤ اور وہاں کے شیعوں کو اکٹھا کرو اور بتاؤ کہ میں آ رہا ہوں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حفص بن رمیر
तनकीरी के घर आऊँगा। मैं कोफा गया, शियों में ऐलान किया कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। मैं उस दिन नसर बिन मज़ाहिम के पास था कि मुझे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के खादिम ने सलाम किया और बताया कि इमाम अलैहिस्सलाम आ चुके हैं। मैं जल्दी बाज़ बिन उमैर के घर आया तो इमाम अलैहिस्सलाम उनके घर में थे। मैंने सलाम अर्ज़ किया, फिर फरमाया कि शिया के लिए खाने का बंदोबस्त करो, और मैंने प्रोग्राम किया। जब फारिग हुआ तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ लिखा है अली, तो बेशक खुदाया तेरी तौफीक पर हम्दो शुक्र है। दोबारा पढ़ के देखते हैं, थोड़ी इंक फैली हुई है। तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तौफीक का, मेरे ख्याल ये है, खुदाया तेरी तौफीक पर हम्दो शुक्र है। फिर हम शियों के खाने के बाद जमा हो गए, और तो फरमाया कि ए मोहम्मद देखो, कूफे से मुतकल्लिमीन और उलमा को हाजिर करो। हमने उनको हाजिर किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा इरादा है कि मैं जिस तरह बसरा वालों से मिला और बताया कि खुदा ने मुझे हर किताब का इल्म दिया है, यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम जासलीक नसारा की तरफ मुतवज्जह हुए कि जो आलिम जदलो इंजील का आलिम मारूफ था। फरमाया, ए जासलीक, क्या तू ईसा अलैहिस्सलाम के सहीफे से जानता है कि जिसमें 5 नाम हैं? अगर इनको अपनी गर्दन में डाल ले तो जब मगरिब की तरफ हो और मशरिक़ का इरादा करे तो मशरिक़ पहुंच जाएगा, और अल्लाह को अगर उनमें से एक नाम की कसम दे तो तहियुल अर्ज़ हो जाए, मगरिब से मशरिक़ पहुंच जाए, मशरिक़ से मगरिब की तरफ चंद लम्हों में पहुंच जाए। जासलीक ने कहा, मैं नहीं जानता। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो 5 नाम ऐसे हैं कि उनके साथ खुदा से सवाल करके या उनमें से एक को पुकारे तो अल्लाह उसके सदक़े में इन सब सवालों का इल्म दे। कहने लगा, अल्लाहु अकबर, जब तू इनका इनकार न करे, सहीफ़े ईसा तुझे कोई ज़रर नहीं पहुंचाएगा। अगर इनका इकरार करे या इनकार, इसकी कौल गवाही दो। फिर फरमाया, सामीन, यहाँ पे बाज़ दफ़ा मुझे लगता है इस जिल्द सोम में कि जुमले में रब्त नहीं है, लेकिन मैं उसको ठीक भी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी तसलसल में फ़र्क बहुत ज़्यादा कभी कभी महसूस होता है। हो सकता है कि आप लोगों को ना हो, लेकिन मुझे पढ़ने में इस लिहाज से दुश्वारी होती है। चलिए फिर दोबारा वहीं से चलते हैं जहाँ तक पढ़ा था कि लिखा है कि इनकार ना करे, सहीफ़े ईसा तुझे कोई ज़रर नहीं पहुँचाएगा। अगर उनका इकरार करे या इनकार, उसकी कौल गवाही दो। फिर फरमाया, ए लोगों, क्या इंसाफ नहीं करते कि जो अपने मुखालिफ से आपकी मिल्लत, किताब, नबी और शरीयत के साथ मनाजरा करे? सब ने कहा कि हाँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पस जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई इमाम अलैहिस्सलाम नहीं, मगर ये कि उनका कायम मकाम है। सब उमूर उसे तफवीज़ किए गए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम सलाहियत नहीं रखता मगर उम्मतों के मनाजरे पर बराइन, बेरे अलिफ तो नज़र आ रहा है, उसके बाद इंक फैली हुई है, बराइन ही होगा शायद, बराइन व दलाइल इमामत के दिफा के लिए रखता है। फिर लिखा है, रासुल जालूत ने कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम होने पर क्या दलील है? तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तौरात, इंजील, ज़बूर व कुरान का आलिम कोई मनाजरा करे तो मैं तौरात वाले को तौरात से, इंजील वाले को इंजील से, ज़बूर वाले को ज़बूर से और अहले कुरान को कुरान से ऐसा जवाब दूं कि वो आलिम व किताब मेरी तस्दीक करे, यहाँ तक कि इमाम अलैहिस्सलाम पर कोई ज़बान मख्फी नहीं। हर कौम अपनी ज़बान में मुझसे पूछे, मैं जवाब दूंगा। ये सिफ़ात तक़वा हर पलीदी की सफाई पर मुश्तमिल हैं। और साथ ही लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम हर ऐब से पाक होता है, और फिर साथ ही लिखा है हर ऐब से पाक होता है आदिल। फिर मुनसिफ, हकीम, रऊफ़, रहीम, गफ़ूर, अफ़ीफ़, सादिक, मुशफ़िक़, नेक, अमीन, मामून होता है। इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ नसर बिन मज़ाहिम उठा और कहने लगा कि आप जाफ़र बिन मोहम्मद के बारे में क्या फरमाते हैं?
فرمایا میں کہتا ہوں امام علیہ السلام کے حق میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی ہے کہ وہ عالم زمان تھے، الف عین لام میں عالم زمان تھے۔ پھر کہا کہ آپ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی ان کی مثل تھے۔ راوی کہتا ہے لوگ یہ سن کر متحیر تھے کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ایک زمانے میں تھے۔ پھر امام علیہ السلام نے ہر اہل زبان سے ان کی زبان میں کلام کیا، اہل خراسان سے خراسانی میں، اہل روم سے رومی میں، عجم سے عجمی زبان میں، ایسے جواب دیے کہ پورے جہان کے یہود و نصارہ کے علماء کو رد کر دیا اور ان کی کتب و زبان میں جواب دیے اور فرمایا میرے باپ نے مجھے امامت کی وصیت کی ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب رسول خدا کی رحلت کا وقت آیا تو امام علی علیہ السلام کو بلایا، وصی بنایا، انہیں صحیفہ دیا کہ جس میں وہ اسماء تھے کہ جن کو خدا نے انبیاء و اوصیاء کے منصب سے خاص کیا ہے۔ پھر فرمایا اے امام علی علیہ السلام میرے قریب آؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے سر پر امامہ رکھا اور پھر ان کے لیے فرمایا کہ اپنی زبان نکال کر ان کو چسائی، اپنی انگوٹھی ان کی انگلی میں پہنائی اور پھر فرمایا اے امام علی علیہ السلام اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو۔ فرمایا اب ابلاغ کرو ہر وہ چیز جو تیرے پاس موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تیرا فہم میرا فہم ہے، تیری بصارت میری بصارت ہے، جو تجھے علم عطا ہوا مجھے بھی وہی علم عطا ہوا، مگر تم نبی نہیں ہو کیونکہ نبی بعدی پھر امام علیہ السلام کے بعد اور امام علیہ السلام آئے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد میں امام علیہ السلام ہوں اور ہر زبان و ہر کتاب کا علم اب میرے پاس ہے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ کتاب عیون اخبار رضا میں ابو محمد جعفر بن علی بن احمد فقیہ قمی نے کہا کہ ہم کو ابو محمد الحسن بن محمد بن حسن علی بن صدقہ قمی نے خبر دی کہ ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز انصاری کجی کاف جیم چھوٹی کجی اس سے حسین بن محمد نوفلی ہاشمی نے روایت کی کہ جب امام رضا علیہ السلام مامون کے پاس تشریف لائے تو مامون نے فضل بن سہل کو حکم دیا کہ وہ اصحاب مقالات و گفتگو کو جمع کرے، مثل جاسلیق کے جو نصارہ کا سردار ہے، اور راس الجالوت کو کہ جو یہودی کا بڑا عالم ہے، اور رؤسائے پھر دیکھتے ہیں اس کو تھوڑی سی انک ہے، رؤسائے زامبین کو، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور ہر بزا اکبر کو جو کہ آتش پرستوں کا بزرگ ہے، اور اصحاب زرتشت و اب یہاں پہ پھر انک پھیلی ہوئی ہے، اصحاب زرتشت و سعاس رومی و متکلمین کو، تاکہ وہ امام رضا علیہ السلام اور ان لوگوں کی گفتگو سنیں۔ فضل بن سہل نے ان سب کو جمع کیا اور مامون کو ان کے اجتماع کی خبر دی۔ مامون نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، اور جب وہ مامون کے ہاں اکٹھے ہوئے تو اس نے انہیں مرحبا کہا اور ان پر نوازش کی اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں خیر کے لیے جمع کیا ہے، اور میں دوست رکھتا ہوں کہ تم میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ جو کہ مدینے سے میرے پاس آئے ہوئے ہیں مناظرہ کرو، پھر جب صبح ہو تو تم میرے پاس آنا اور تم میں سے کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ وہ کہنے لگے کہ سمعن و طاعتن امیر المومنین، ہم کل صبح انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ راوی حسن بن نوفل کہتا ہے کہ ہم امام علیہ السلام ابو الحسن رضا علیہ السلام کے پاس بیٹھے، کسی حدیث کا ذکر ہو رہا تھا کہ اچانک یاسر جو کہ امام رضا علیہ السلام کے معاملات کا متولی تھا اندر آیا اور کہنے لگا اے میرے سید و آقا امیر المومنین، آپ کی خدمت میں سلام کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا بھائی
آپ پر قربان ہو جائے۔ اصحاب مناظرہ اور گفتگو اور اہل ادیان و متکلمین تمام فن کے میرے پاس جمع ہوئے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام ان سے گفتگو کرنے کی رغبت رکھتے ہوں تو کل صبح میرے پاس تشریف لے آئیں، اور اگر ناپسند کرتے ہیں تو اپنے آپ کو زحمت نہ دیں، اور اگر آپ کی خواہش ہو تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، تو یہ بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مامون سے کہنا کہ میں تمہارے ارادے کو جانتا ہوں، کل انشاءاللہ تمہاری مجلس میں آؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب یاسر چلا گیا تو حضرت نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا، اے نوفل، تو عراق کا رہنے والا ہے اور اس وقت عراقی غلیظ و سخت نہیں ہے، نہیں ہے، تیری نظر میں کیا ہے؟ بس سامعین، یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے جس میں لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کا نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، انک پھیلی ہوئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام حواز میں، ہے واو الف زے، حواز میں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم پھر ابھی شروع نہیں کرتے، کیونکہ پھر دیکھا میں نے 30 منٹس ہو گئے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اس نشست سے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔